یہ سیگمنٹ ہے نیکی کے بول، جس میں وہ ادارے یہاں تشریف لاتے ہیں، ان اداروں کے سربراہان یہاں تشریف لاتے ہیں کہ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ آنکھیں، انسان کے جو آنکھیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کی آنکھیں چھن جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اپنی آنکھوں کا ہمیشہ خیال رکھیے۔ اسی بات کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر کدوائی صاحب، جو کہ آفتھمالوجسٹ ہیں LRBT سے، اور ہمارے ساتھ دوسری مہمان موجود ہیں ڈاکٹر ارم صاحبہ، جو کہ LRBT ٹنڈو باگو سے تشریف لائی ہیں اور اس کی CMO بھی ہیں، اور LRBT کی یہ واحد خاتون ہے کہ جو CMO ہیں، اور جو خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ جو دو پیشنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نازیہ اور ماہا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ نازیہ ہے اور ان کی مدر ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک پیکیج دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس موضوع پہ بات کرنے لگیں اور یہ آنکھوں کے لیے، انسانی آنکھوں کے لیے کیا خدمت کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پیکیج دیکھیے، پھر ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا پیکیج، اور اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر ارم کی طرف۔ ڈاکٹر ارم، یہ بتائیے گا کہ LRBT کا قیام کا یہ بنیادی مقصد کیا تھا اور کب قیام میں آیا؟ LRBT کا قیام 1984 کے اندر ایک بینولنٹ ٹرسٹ کے تھرو ٹنڈو باگو سے شروع ہوا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا مرد، بوڑھا، بچہ، جوان صرف اس وجہ سے آنکھوں کی بینائی سے محروم نہ ہو کہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کے پورے پاکستان میں جو بھی مریض ہیں جو آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں، وہ ہمارے ادارے میں آئیں، ہم ان کا بہترین سے بہترین علاج کریں اور انہیں بینائی جیسی سہولت سے اور LRBT کا کیا ایبریویشن کیا ہے؟ LRBT دراصل لیٹن رحمۃ اللہ بیلومنٹ ٹرسٹ ہے۔ لیٹن صاحب اور رحمۃ اللہ صاحب دو دوست تھے جنہوں نے اس اسپتال کی بنیاد رکھی۔ لیٹن صاحب کرسچن تھے اور رحمۃ اللہ صاحب مسلم تھے۔ یہ دونوں، یہ ایک اور اتحاد، جی یہ ایک اور اتحاد انسانیت کا ثبوت ہے، اور انہوں نے اس بنیاد رکھی ہمارے اسپتال۔ ماشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر عمیر کدوائی صاحب، آپ ماشاءاللہ آنکھوں کا آپریشن بھی کرتے ہیں اور آنکھوں کو بخوبی جانتے ہیں، تو کتنے پیشنٹس کا آپریشن آپ اس LRBT میں کر چکے ہیں اب تک، جو مستحقین ہیں جن کا علاج آپ فری آف کاسٹ کرتے ہیں؟ انڈیویجول تو بات نہیں کرتے، ہم اوور آل بات کرتے ہیں۔ تو اوور آل ماشاء اللہ بیکاز آف سو مینی سینٹرز اور اتنے ساری شہروں میں جو یہ کام کر رہے ہیں، رفلی ہر دن 1000 مریضوں کا آپریشن ہوتا ہے آنکھوں کے، ڈفرینٹ آپریشنز ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ خالی بیسک آپریشنز نہیں ہوتے، خالی کیٹریکٹ سرجریاں نہیں ہوتی، بہت کمپلیکس سرجریز ہوتی ہیں۔ میں نے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کام کیا ہے، اینڈ آئی کین سے کہ وہ آپریشن جو دنیا میں بھی بہت کم ملکوں میں ہوتے ہیں، الحمدللہ یہاں پہ اس اسپتال کے اندر نہ صرف فری آف کاسٹ پور مریضوں کے لیے اویلیبل ہے، بلکہ بہت سٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور جو ظاہر ہے جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں اللہ ان کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ جو پیدائشی نابینا ہوتے ہیں ان میں سے کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بینائی واپس آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، ایسی بہت ساری پیدائشی بینائی پن ہے جن کا علاج اگر صحیح وقت پہ کیا جائے، صحیح طریقے سے کیا جائے، وہ کون سی ایج ہونا چاہیے، کس ایج کے اندر ہو جانا چاہیے علاج؟ عام طور سے ڈپینڈ کرتا ہے، اگر تھوڑی بہت نظر شروع کے عمروں میں ہو، یعنی شروع کے 3-4 سال کی عمر میں اگر ہو، تو آگے جا کے اگر وہ اور ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا علاج کیا جائے تو وہ ریکور کر جاتی ہے اس ایج کے لمٹ میں۔ لیکن اگر 3-4 سال کی عمر میں بالکل ہی نظر ختم ہو گئی اور بالکل کچھ بھی نہیں کیا جاتا تو پھر امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیے، بیٹیاں ناظرین سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ بیٹی ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے، ظاہر ہے میری بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی۔ بیٹی کے لیے انسان بہت سینسٹیو ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بیٹی میں کسی بھی چیز کی کمی نہ رہے، نہ اس کی تربیت میں اور نہ ہی اس کے دیکھنے میں، یعنی وہ کسی قسم کی بیمار بھی نہ ہو، کیونکہ بیٹیوں نے دوسرے گھر جانا ہوتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اپنے وقت میں وکیل بن جاتے ہیں، دوسروں کے ٹائم پہ جج بن جاتے ہیں۔ کبھی لڑکی کا رشتہ دیکھنے جائیں تو ہم اس کی نیچر، اس کی تربیت نہیں دیکھتے، بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ
اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نازیہ جن کا علاج یہاں ہوا ہے. تو میں اپنی بہن سے سوال کرنا چاہوں گا. نازیہ مائک کو ذرا اپنے فیس کے قریب لے کے جائیے. اماں آپ ذرا قریب. کون سی زبان بولتی ہیں؟ سندھی بولتی ہیں. اچھا آپ کو سندھی کسی کو آتی ہے؟ بول دیں گے. چلے ٹھیک ہے. نازیہ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اچھی طبیعت ہے بہت میری ہے. اس کی آج میں پھر سے جوان ہو رہی ہے. میں پریشان بہت آنکھوں کے لیے پریشان ہو رہی ہوں. ہماری جو اسپتال میں جس نے بھلائی کرے گا اللہ اس کو بہت زیادہ دے دے گا. میری بھری جوانی جو دیکھ کے پھر بھی پریشان ہو جاتے ہیں. پھر بھی لوگ بولتے ہیں پھر بھی آنکھوں کی اسپتال میں جاؤ گے تمہاری بھی بھلائی ہو جائے گی. پھر جو غریب بندے تھے پھر بھی نہیں جا سکتے ہیں. پھر بھی گاؤں پہ رہتے تھے. پہلے گاؤں پہ رہتے تھے. پھر ادھر آنے کا کرایہ بھی نہیں تھا. ہمارا جو باپ تھا نا وہ بہت بیمار ہوتا ہے. پھر اس کے لیے پھر وہ علاج چلتا ہے. پھر وہ بھی اس کو مثانے میں پتھری ہے. پھر اس کو گردے میں خرابی ہے. پھر اس کو پھر شوگر بھی ہے. اس کا پاؤں بھی کٹا ہے. جو اس کا دماغ بھی تھوڑا سا بات کرنے کا تھوڑا سا وکیل ہوتا ہے. پھر بھی وہ اس نے بولا تھا کہ وہ بڑی اسپتال ہے جو اس والی جو ہاں بولے بہن بولے کوئی مسئلہ جو بولنا ہے بولیے. چلیے اسپتال جس علاج چلانی آپ سمجھیے آپ گھر میں بیٹھی ہیں ایسے سمجھیے آپ بتائیے. یہ علاج چلانی ہے کہ اسپتال نالا کی. اماں آپ بھی مائک پہ بولیے گا. مائک قریب کر کے بولیے. سیول میں جو بڑی سیول ہے نا کراچی میں جو ادھر پہ علاج چلتا ہے. پھر بھی اس نے بولا ہے اس کی آپریشن کے بنا اس کو علاج نہیں چلے گا. پھر بھی اس نے بولا ہے پھر میں جو مرنے جیسا ہو جاؤں گا پھر میں آپریشن نہیں کرواؤں گا. اور اسی کی وجہ پہ خبر آ جاتا ہے. پھر بولتا ہے میں جو کرواؤں گا شوگر کا میرا فرد نہیں چڑھے گا. اسی کی وجہ پہ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. پھر بولتا ہے اللہ تمہارے کو شفا دے دے. ہمارے بچوں کو جو بولتا ہے شفا دے دے. اللہ پاک اسے کو جو اس معذوروں کو نظر کی جو بھلائی کرے گے وہ بھی اللہ اس کو جنت دے دے گا انشاءاللہ. میری بہن آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. آپ پریشان نہیں ہو. اللہ سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے. میں نے شروع کی کہانی تیرے کو بتا دوں. پہلے شروع کی کہانی میں میری زندگی میں کوئی سکھ نہیں آیا ہے. ہمیشہ ہی دکھ اللہ نے لکھا ہے. پھر میرے 3 بچے سے وہ 3 بچے میرے سے صحیح تھے آنکھوں سے. پھر 3 بچوں کے بعد ان کے ابو کو بڑا بخار بولتے ہیں وہ آیا تھا. اسی بخار کے بعد اس کو آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. پھر اس کو شوگر بھی ہو گیا تھا. اللہ شفا دے گا. آپ پریشان نہ ہو. پھر اس کے بعد اس کی روشنی چلی گئی تو 3 بچے میرے پیدا ہوئے تو وہ ایسے ہو گئے. آپ دیکھیں اللہ وسیلہ بناتا ہے. اب آپ ایک اچھی جگہ آ گئی ہیں. LRBT آ گئی ہیں اور یہاں جب آپ آ گئی ہیں تو اب آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب اس ادارے کے پاس آنے کے بعد آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا. آپ کا علاج انشاءاللہ اس ادارے کی طرف سے ہوگا اور ماشاءاللہ ہو بھی رہا ہے ٹریٹمنٹ. میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے وقت دیں بیک گراؤنڈ بتانے کے لیے تو اچھا عبادت کرتی ہوں اللہ کی. اللہ پاک ان کا کو راستہ دے دے. چلیں اب آپ ڈاکٹر صاحب کی بات سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک بار بہت شکریہ. نازیہ ایک طرح کی ایک ریپرزنٹیشن ہے ہماری کمیونٹی کے انفارچونیٹلی کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ان کے ماشاءاللہ 6 بچے تھے اور 3 بچے ٹھیک ہیں اور 3 بچوں کو یہ ایک طرح کی ایک ہیریڈیٹری ڈیزیز ہے جس میں کارنیا بالکل سفید ہو جاتا ہے گریجولی وقت کے ساتھ. تینوں کو ایک ساتھ 3 بچوں کو ہوئی ہوئی. 3 بچے پرفیکٹلی ویل ہیں. تو یہ 3 بچوں کو یہ ہیریڈیٹری ڈیزیز کارنیا بالکل وائٹ اینڈ اوپیک ہو گیا اور ظاہر ہے جب آگے کا شیشہ ہی سفید ہو گیا تو پھر نظر نہیں آئے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ایک ایسی بیماریوں میں سے ہے جس کا ٹریٹمنٹ ریلیٹیولی سکسیزفل ہے اور الحمدللہ LRBT از ون آف دا ہاسپٹل جہاں پہ بہت اچھے ایک آرگنائزیشن کی تھرو امریکہ سے ڈونیٹڈ کارنیل ٹرانسپلانٹس آتے ہیں بہت اچھی کوالٹی کے اینڈ دے ہیو بین ٹرانسپلانٹڈ اور پیشنٹس. اور نازیہ جیسے بہت سارے مریض ہیں جو اس وقت کیو میں موجود ہیں اس ٹرانسپلانٹ کے. انشاءاللہ اس کا بھی ٹرانسپلانٹ ان قریب ہوگا اور بھی بہت سارے مریضوں کا ٹرانسپلانٹ ہوگا اور ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ بحال کریں گے اور اس جیسے بہت سارے مریضوں کی نظر بحال کریں گے.
جی بالکل، نہ صرف اس کا، اس کے تینوں بہن بھائیوں کا، جو دونوں اس کے علاوہ بہن بھائی ہیں، یہ سب ہمارے پاس کیو میں موجود ہیں اور ان کی ایک ایک کر کے سب کی ٹرانسپلانٹ انشاءاللہ ہوگی. ہے ان کے ابھی تو ہمیں نہیں پتہ، جب ٹرانسپلانٹ ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد بہت امید ہے کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. ماشاء اللہ. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر قدوائی آپ کا، اور ڈاکٹر ارم آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں جو ڈونیشنز ہیں وہ باہر سے بھی لوگ دے سکتے ہیں ڈونیشن جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ باہر سے بلکہ پوری دنیا سے جہاں بھی دینا چاہیں، ہمارا پورا ای بین بنا ہوا ہے، وہ ادھر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اچھا. اور یہ سب خدمات صرف ہمارے لیے ہم سے ممکن نہیں ہے، یہ سب خدمات آپ لوگوں کے اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی ڈونیشن سے ممکن ہے. ہم ان کی خدمت کریں اور یہ ہمارا آگے مضمون. ماشاء اللہ. ناظرین میں آپ سے درخواست کروں گا کہ LRBT کے تمام ڈیٹیلز آپ ہماری اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی آپ جا سکتے ہیں، اور آن لائن ویب سائٹ پر بھی ڈیٹیلز ہیں، اور جو لوگ آن لائن ڈونیشن دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. ان کی بینک ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا انم تنویر صاحبہ آپ سے کہ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے اتنا پریشیس ٹائم ہمیں دیا، اور آپ کو اس سیگمنٹ میں خاص طور پر بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بہت سارے فینس ہیں جو آپ کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی. میں آپ سے جاتے جاتے درخواست کروں گا کہ آپ ایک اپیل LRBT کے لیے ضرور کیجیے. نہیں بالکل، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ واحد ہاسپٹل ہے جہاں پہ اسٹینڈرڈ کا کام ہوتا ہے، اور آپ نے جو بھی بتایا پروسیجرز ہوتے ہیں، تو جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کی ہیلپ کریں. سو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ہیلپ کر سکیں، اور انسانیت کی خدمت کرنا تو ایک بہترین عمل ہے، اس سے تو اچھا کام اور کوئی ہو نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ انم، آپ نے ٹرانسمیشن میں اتنا زیادہ ٹائم ہمیں دیا. مجھے پتہ ہے کہ آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں.